بحری جہاز سان ہوزے سن 1708 میں پاناما سے کولمبیا کے شہر کارتاخینا کی طرف نکلا تھا۔ وہاں سے اسے بحر اوقیانوس عبور کر کے اسپین میں داخل ہونا تھا، لیکن اس وقت برطانیہ اور اسپین میں جنگ جاری تھی۔ ایک برطانوی جنگی جہاز نے سان ہوزے کا پیچھا کیا۔ وہ اس جہاز پر قبضہ کر کے اس میں موجود تمام خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے اس پر ایک گولہ داغ بیٹھے سان ہوزے تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ اس جہاز کا ملبہ 1980 کی دہائی تک سمندر کی تہ میں ہی موجود تھا کہ اچانک گلوکا مورا نامی امریکی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس نے سان ہوزے اور اس میں موجود خزانے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کمپنی نے کولمبیا کی حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اس جہاز کو سمندر سے باہر نکالا جائے اور خزانے کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن دونوں فریقین اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ کس کا حصہ کتنا ہوگا، اور یہ معاملہ عدالتی کارروائیوں کی نظر ہو گیا۔ سن 2015 میں کولمبیا نے کہا کہ انہوں نے امریکیوں کی فراہم کردہ معلومات کے تحت خود ہی سان ہوزے کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کے بعد سے کولمبیا کی حکومت کا موقف رہا ہے کہ گلوکا مورا کا تباہ شدہ جہاز اس کے خزانے پر کوئی حق نہیں۔ اسے دنیا کی تاریخ کا سب سے قیمتی جہاز کا ملبہ کہا جاتا ہے۔ سان ہوزے نامی ہسپانوی بحری جہاز 300 برس قبل برطانیہ نے کولمبیا کی ساحلی پٹی پر تباہ کر دیا تھا۔ اس جہاز میں سونا، چاندی اور قیمتی ہیرے تھے، جن کی مالیت آج کے حساب سے اربوں ڈالرز میں ہے۔ لیکن جب اسے سمندر کی تہ میں ڈھونڈ نکالا گیا، اس کے بعد سے ہی ایک بحث جاری ہے کہ آخر یہ خزانہ کس کی ملکیت ہے۔ کولمبیا اور اسپین دونوں اس خزانے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ ان کے علاوہ ایک امریکی کمپنی اور جنوبی امریکہ میں کچھ گروہ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ انہیں ملنا چاہیے۔ اس خزانے کی ملکیت کے حوالے سے کولمبیا اور امریکہ کی عدالتوں میں قانونی جنگ لڑی جا چکی ہے، اور اب یہ مقدمہ ہے کہ عالمی ثالثی عدالت کے سامنے ہے۔ کولمبیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سان ہوزے کی باقیات کو سمندر سے نکال کر ایک عجائب خانے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب خزانے کی تلاش میں رہنے والے اس کی قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ 18 ارب امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ سان ہوزے سمیت پوری دنیا کے سمندروں میں جو ہزاروں تباہ شدہ جہاز موجود ہیں، انہیں وہیں رہنے دینا چاہیے جہاں وہ موجود ہیں۔ سمندری تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ سان ہوزے ایک قبرستان ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس جہاز پر 600 افراد سوار تھے جو اسی کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ سان ہوزے پر کتاب لکھنے والی تاریخ دان کارلا ران فلپس کہتی ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور مجھے اس کا کوئی آسان حل نہیں نظر آتا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ہسپانوی ریاست کولمبیا کی حکومت متعدد قدیم گروہ اور خزانہ ڈھونڈنے والے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سب کو مطمئن کیا جا سکے۔ دوسری جانب اسپین کا کہنا ہے کہ سان ہوزے اور اس پر موجود سامان اس کی ریاستی ملکیت ہے، جبکہ بولیویا اور پیرو میں موجود کچھ قدیم گروہوں کا ماننا ہے کہ انہیں بھی اس خزانے میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ہسپانوی خزانہ نہیں ہے، کیونکہ اسپین نے یہ تمام اشیاء نوآبادیاتی دور میں سلسلہ کو انڈیز کی کانوں سے لوٹی تھیں۔ بولیویا میں قدیم قوم کہارا کے نمائندے سیموئل فلوریس کہتے ہیں کہ یہ خزانہ ہمارے لوگوں کی ملکیت ہے، چاندی اور سونا۔ ہمارا خیال ہے کہ اسے سمندر کی تہ سے نکال لینا چاہے تاکہ خزانے کی تلاش میں مصروف افراد اسے لوٹ نہ سکے۔ کتنے برس بیدگنی؟ 300 برس۔ وہ ہمارے قرضدار ہیں۔ کولمبیا نے آبدوز کے کیمروں سے بنائی گئی سان ہوزے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس میں جہاز کا ملبہ، کانسی کے گولے، نیلی اور سفید پورسلین اور سونے کے سکوئی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہیگ میں عدالتی کارروائی کے دوران گلوکا مورا نے سان ہوزے کے حوالے سے ایک تحقیق کروائی تھی، جس کے مطابق جہاز میں موجود خزانے کی قیمت 7 ارب امریکی ڈالر سے 18 ارب امریکی ڈالر ہو سکتی ہے۔ گلوکا مورا کے وکیل رحیم مولو کہتے ہیں کہ جو خزانہ ڈوب گیا، اس میں 70 لاکھ ہسپانوی پیسوز، 116 جواہرات کے بکسے اور 3 کروڑ سونے کے سکوئی شامل تھے۔ وہ اسے انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ کارلا ران فلپس کہتی ہیں کہ میں موجودہ دور میں اس کی قیمت لگانے سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر ہم سونے اور چاندی کے سکوئی کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کی قیمت کی مالیت سونے کے وزن کے مطابق لگائیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ ایسی چیزوں کو جمع کرنے والے ہمیں اس کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ کارلا کے مطابق میرے نزدیک اس خزانے کی مالیت کا تخمینہ لگانا بے معنی ہے۔ خزانے کی تلاش کرنے والوں نے جو اس کی قیمت کے اندازے لگائے ہیں
उन पर मुझे हंसी आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में समंदरों की तह में तकरीबन 3 करोड़ तबाहशुदा जहाज़ मौजूद हैं। ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो किसकी मलकियत हैं, और अगर उनमें ख़जाने मौजूद हैं तो उन्हें हासिल करने का हक़ किसे हासिल है। सन 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ दी सी मुतारफ़ करवाया था, जिसे समंदरों का आइन भी कहा जाता है, लेकिन इसमें भी तबाहशुदा जहाज़ों और उनके मलबे के हवाले से ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं। इसी सबब फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनेस्को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज 2001 कन्वेंशन मुतारफ़ करवाया। इसमें जहाज़ों के मलबे के हवाले से काफ़ी तफसील शामिल है, लेकिन मुतअद्दिद ममालिक इस पर अमल करने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस वजह से समंदर में मौजूद ख़जानों पर उनका दावा कमज़ोर पड़ जाएगा। अमरीका और कोलंबिया ने भी इस कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए थे। बरतानिया में साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक वकील मिकाइल रज़वास कहते हैं कि इस हवाले से कानून अभी ना तो वाज़ेह है और ना जामे बैन अल-अक़वामी कानून में इन तमाम चीज़ों के वाज़ेह जवाबात मौजूद नहीं। इसान कदीमा के दीगर माहिरीन का ख्याल है कि सान होज़े के मलबे को समंदर की तह में ही पड़े रहने देना चाहिए। मैक्सिकन गौताखोर रोड्रिगो पिच्चो रुइज दुनिया भर में दर्जनों तबाहशुदा जहाज़ों को देख चुके हैं। उनका कहना है कि आप समंदर की तह में जाते हैं और नवादरात निकाल लेते हैं तो फिर ये सिर्फ कुछ अशिया का अंबार होगा, और फिर हमारे पास आनाने को कोई कहानी नहीं रहेगी। अब सिर्फ सकुई गिन सकते हैं, अब पुर्सलीन गिन सकते हैं, लेकिन फिर ये ख़जाना जहाज़ पर क्यों था? इसका मालिक कौन था? वो कहाँ जा रहा था? ये कहानी कहीं नहीं होगी। हुआन गिलमीरो मार्टिन का ताल्लुक कोलंबिया से है और वो समंदरी आसार कदीमा में दिलचस्पी रखते हैं। वो मैक्सिकन गौताखोर से इत्तेफाक करते हैं। वो कहते हैं कि एहसान होज़े का ख़जाना इस जहाज़ के डूबने के सबब मरने वाले 600 अफराद की बाक़ियात के साथ समंदर की तह में ही रहना चाहिए। इस ख़जाने की कोई कमर्शियल कीमत नहीं, इसकी कीमत सिर्फ साइंसी एतबार से है। मज़ीद ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल डेली ट्रेंड एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।